دیکھیں میرے محترم ناظرین، اب میں آپ کے کاز نہیں لوں گا، اب میں کچھ اشکالات کا جواب دوں گا۔ کالر بہت لے لیا، اگر کوئی ناصبی کالر آ گیا تو میں لے لوں گا، نواسب کا اگر کوئی کالر آ جائے پکا جماعت سپاہی صحابہ اس کو لے لیں، ٹھیک ہے نا؟ شکل سے بالکل شرط یہ ہے کہ شکل سے لگے کہ یہ یزید کا کزن ہے۔ لیکن ابھی میں کچھ اشکالات کا جواب دوں گا، سن لیجیے اچھی طرح سے۔ دیکھیں بعض اشکالات جو میں نے دیکھے ہیں کہ یہ ڈاکٹر زبیر صاحب کرتے ہیں، یہ ان کی بددیانتی میں مبتنی ہے۔ وہ اشکال کرتے ہیں، مثلا کہتے ہیں دیکھو شیعوں کے جو امام ہے اس کے پاس ایک راوی گیا، اس نے ایک سوال کیا، اس کو ایک جواب دیا، اگلے سال اس نے دوسرے امام سے دوسرا سوال کیا، دوسرا جواب دے دیا، اس نے مذہب اپنی چھوڑ دی، کیونکہ ان کے امام جو ہے، ایک امام کچھ بولتا ہے دوسرا امام کچھ بولتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے امام معصوم نہیں ہے۔ یہ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ کہاں سے بولتا ہے؟ یہ کتاب رجال کشی سے بولتا ہے۔ یہ کتاب اختیار معرفت الرجال مؤسسۃ النشر الاسلامی، یہ فی عمر ابن ریاح کے متعلق، یہ عمر ابن ریاح کا واقعہ نقل کرتا ہے۔ عمر ابن ریاح جو تھا، اس نے شیعہ مذہب چھوڑ کے زیدی بن گیا، اسی لیے کہ اس نے ایک امام سے کچھ پوچھا تو اس نے کچھ جواب دے دی، اس کے کئی سال گزرے یا اگلے سال اس کے بیٹے سے دوسرے امام سے پوچھا تو اس نے کچھ اور جواب دے دی، اور پھر اس نے بعد میں اس نے سوچا کہ بھائی یہ تو غلط جواب دے رہا ہے کسی کو، کچھ ایک دفعہ پچھلا امام کچھ کہہ رہا تھا، یہ اگلا امام کچھ کہہ رہا ہے۔ کسی شیعہ نے اس سے کہا کہ ہو سکتا ہے امام نے تقیہ کیا، اس نے کہا کوئی تقیہ وقیہ نہیں تھا، وہاں پہ کوئی نہیں تھا، صرف میں ہی تھا۔ اس سے کیا نتیجہ نکالتا ہے؟ یہ شخص کہتا ہے کہ پھر ان کے امام معصوم نہیں ہے، ان کے امام کے پاس وہ علم نہیں ہے جو اس کا ادعا، وہ کہتا ہے ان کے امام پہ وحی آتی ہے۔ زبیر صاحب کیا کہتا ہے؟ ان کے امام پہ وحی آتی ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کے امام پہ وحی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی حدیث نہیں کہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام حلال و حرام کا علم ملائکہ سے لیتے ہیں، الگ بات ہے۔ حلال و حرام کا علم وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملا ہے۔ اب یہ روایت جو کتاب کشی میں ہے، اس میں کیا ہے؟ قیلہ پوری بات اس کی کیا ہے؟ قیلہ کس لیے ہوتا ہے بھائی؟ قیلہ اس لیے ہوتا ہے کہ مصنف کتاب کو اس کہانی پہ اعتبار نہیں ہے۔ یہ سب کہانی جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے، جس پہ وہ ابتنا کرتے ہیں کہ شیعوں کی کتاب میں دیکھو، ان کی کتاب میں ایسی باتیں ہیں کہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے امام جو تھے آپس میں اختلاف رکھتے تھے، اور ایک امام دوسرے امام کو جٹلاتا تھا، ایک امام کوئی بھی کچھ کہتا تھا، دوسرا امام کچھ اور کہتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس بات پہ دلالت کرتی کہ ان کے امام معصوم نہیں۔ یہ کہانی ہی بھائی، تم پہلے تو ایمانداری سے کیوں نہیں پڑھتے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جس صیغے کے ساتھ مصنف کتاب نے اس کو نقل کیا ہے، اس واقعے کو نقل کیا ہے، یعنی تمریز کے ساتھ، کہ یعنی یہ واقعہ جو ہے یہ معتبر نہیں ہے، یہ کہانی۔ یہ کتاب ہے آپ کی اپنی فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث للعراقی، حافظ ابو الفضل عراقی کی حدیث کی شرح ہے۔ سخاوی محمد ابن عبد الرحمن السخاوی نے اس کی شرح کیا، جزء اول، چاپ مکتبۃ السنہ، کتاب قاہرہ میں سنہ 2003 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر میرے محترم ناظرین، والفاظ التمریض کثیرہ، تمریض یعنی حدیث کی تضعیف کے الفاظ، ہم اس روایت کو ضعیف مانتے ہیں، معتبر نہیں مانتے۔ اس کے الفاظ بہت سارے ہیں، کون سے؟ مثلا یذکر، ذکر کیا جاتا ہے، یروا، روایت کی گئی ہے، رویا کسی نے روایت کی، وقیلہ کسی نے بولا ہے، کسی نے کہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ عبارت جب قیلہ کہا جاتا ہے، یہ تمریز کے الفاظ میں سے، تضعیف کے الفاظ میں سے۔ تو آپ جو ہے نا، ایک واقعہ شیعہ کتاب میں نقل کیا گیا ہے، شیعہ کتاب کے مصنف خود کہہ رہا ہے اس واقعے پہ میرا اعتبار نہیں ہے، تو آپ اس کو کاٹ کے، ٹھیک ہے نا، اس کو ایک مفروغ عنہ صحیح واقعہ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی خیانت، غداری ہے، یا آپ نے شاید روایت پوری طرح اچھی طرح سے نہیں پڑھی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، تو آپ اپنی تصحیح کریں۔ یہ کتاب فتح الباقی بشرح الفیۃ العراقی، تعلیف القاضی ابی زکریا ابن محمد بن زہریہ الانصاری السبکی، متوفى سنہ 926، جزء اول، چاپ منشورات محمد علی بیضون دار الکتب العلمیہ، سنہ 2002 میں چھپی ہے۔ والفاظ التمریض، یہاں پہ بھی کہتا ہے تمریض یعنی تضعیف کے الفاظ میں کیا؟ یذکر ہے، یروا، یقال، ذکر، رویہ اور قیلہ ہے، اور قیلہ۔ سمجھ میں آئی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ڈاکٹر صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام خفا میں بھی تقیہ کرتے تھے۔ جیسے ہم اس روایت کو صحیح مان بھی لینا، یہ روایت اس کتاب کے مصنف نے ایک غریب اور ایک ضعیف روایت کے طور پہ پیش کیا ہے، اگر ہم اس کو نظر انداز کریں کہ چلیں اگر یہ واقعہ صحیح ہو تو اس کا کیا جواب، پھر بھی بات نہیں بنتی۔ دیکھو تقیہ صرف اس لیے نہیں ہوتا، ابھی میں مجلس میں بیٹھا ہوں نا، مثلا پاکستان کراچی میں یا پشاور میں بیٹھا ہوں، کوئی شخص مجھے یہاں پہ 10 آدمی بیٹھے ہیں یا کسی ہوٹل میں بیٹھے، آپ کا عقیدہ کیا ہے معاویہ کے متعلق؟ میں ادھر تو نہیں کہوں گا کہ بھئی معاویہ کو میں لعنت کرتا ہوں، میں تو کہتا ہوں صحابہ رضی اللہ عنہ کی جان چھوٹ جائے بھائی مجھے قتل کر دیں گے، ٹھیک ہے، چوری نکال کے مجھے اسی وقت قتل کر دیں گے۔ یا کہتے ہیں عمر کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ؟ میں تو کہوں گا رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے نا، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کو گالی نہیں دیتے، ہم صحابہ کو پیار کرتے ہیں۔ یہ جو کہوں گا، دیکھیں ایک تقیہ اس طرح، کیونکہ مجلس میں وہاں پہ ایسے افراد موجود ہیں جن سے تقیہ کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ائمہ طاہرین علیہ السلام تقیہ کرتے تھے کہ وہ اپنے شیعوں کو ایک ہی بات کے احکام مختلف طور پہ بتاتے تھے، تاکہ شیعہ ایک منسجم، تاکہ شیعہ ایک متحد، تاکہ شیعہ ایک آرگنائزڈ کلٹ
کی صورت میں، فرقے کی صورت میں مخالفین اور گورنمنٹ کو نظر نہ آئے. شیعوں کا اگر آپس میں اختلاف ہے، امام ہی علیہ السلام کے اصحاب کوفہ والے مثلا آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات ہیں، کوئی کسی طریقے سے وضو لے رہا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے وضو لے رہا ہے، یہ شیعوں کے بقا کے لیے اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بقا کے لیے ضروری ہے. آ رہی نا بات آپ کو؟ تو اس لیے مختلف احادیث بیان کرتے تھے. ملاحظہ فرمائیے، اور وہ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ زمانہ وہ تھا کہ ایک بہت بڑی سپر پاور ہے دنیا کی بنی امیہ، اس کے بعد ایک بہت بڑی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے اس زمانے کی بنی عباس، اور وہ کسی پر رحم نہیں کرتے. ہارون نے اپنے بیٹے مامون سے کہا الملک عقیم، بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا. اس نے اپنے بیٹے سے کہا بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا، تو بھی اگر میرے مجھے چیلنج کرنا ہے، میں تیرے سر کو قلم کر دوں، یہ فکر نہ کر کیونکہ تو میرا بیٹا ہے، اگر تو مجھ سے کچھ کرنا چاہے، میرے سے حکومت چھیننا چاہے تو میں تیری رعایت کروں گا. تو یہ کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے، اور ان کو بخوبی پتہ تھا، بنی امیہ کو بھی بنی عباس کو بھی، کہ حق کس کا بنتا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بنتا ہے. پورے عالم اسلام میں بھی لوگوں کے دل کس کے ساتھ؟ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، سوائے شام والوں سب اہل بیت علیہ السلام سے پیار کرتے تھے. اور پھر ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فضائل ایسے ہوتے تھے کہ لوگ ان کے فضائل سن کر ان کے الوہیت کے قائل ہو جاتے. لوگ ائمہ اطہار علیہ السلام کے اب امامت تو دور کی بات ہے، الوہیت کے قائل ہو جاتے تھے. کتنے لوگ تھے، ابھی میں فرقے آپ کو بتاؤں گا، وہ دین سے اس لیے خارج ہو گئے کہ انہوں نے کرامات معجزات دیکھے، الوہیت کے قائل ہو گئے. تو عرض یہ ہے کہ اس صورت میں گورنمنٹ بہت بڑا حساس ہے، وہ سمجھتا ہے کہ حقدار اس معاملے کا کون ہے؟ آل محمد علیہ السلام. آل محمد علیہ السلام میں بنی ہاشم بنی فاطمہ میں سب سے پیارا کون ہے، سب سے عظیم کون ہے؟ وہی ہیں جن کے علم، جن کے معجزات، جن کے کرامات ہر جگہ نقل ہوتے ہیں، ائمہ ابرار علیہم الصلوۃ. تو ان کے شیعوں پہ اگر سخت نظر رکھا جائے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ ہمارے خلاف انقلاب نہ کریں، ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں، سرکشی نہ کریں. اس صورت میں اگر شیعہ منظم فرقے کے طور پر ہیں، یہ آپس میں بڑے ہی پیار کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، بڑے ہی مثلا ان کا طور و طریق بڑے پر اسرار طریقے سے ہے، جیسے مثلا ابھی ہمارے زمانے میں نا بوہرا اسماعیلیہ کہ بالکل ایک کلٹ ہے، اس طرح ہو تو حکومت ان کو تباہ کرنے میں دیر نہیں لگائے گی. لیکن اگر حکومت یہ دیکھے کہ شیعہ ایک دوسرے کو لعنت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں، تو اس صورت میں وہ کہیں گے کہ یہ تو ان کے آپس میں اختلافات ہیں، یہ تو کبھی ہمارے خلاف کر ہی نہیں سکتے، آپس میں ہمارے خلاف سرکشی یا خروج یا انقلاب کر ہی نہیں سکتے. ملاحظہ فرمائیے، کتاب الاصول من الکافی ہے للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء اول، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہاں پہ باب اختلاف الحدیث جزء اول کے آغاز میں حدیث نمبر 5 ملاحظہ فرمائیے. زرارہ ابن عین عرض کرتے ہیں کہ میں حضرت امام باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں نے ایک سوال کیا، انہوں نے مجھے جواب دی. پھر ایک اور شخص آیا، اس نے سوال کیا، اس نے اجابہ بخلاف ما اجابنی، دوسرے کو دوسرا جواب دے دیا، میرے جواب سے بالکل مخالف. اب نہیں کہتا کہ وضو کا مسئلہ تھا، تیمم کا تھا، خمس کا تھا، جو بھی تھا، سوال دوسرے آدمی کا جواب دوسرے انداز میں دیا. ثم جاء رجل آخر فاجابه بخلاف ما اجابني واجاب صاحبي. پھر تیسرا آدمی آیا، اب میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں، تیسرا آدمی آیا، اس نے بھی وہی سوال کیا، اس کو ایک مختلف جواب دیا. 3 انسانوں کو، 3 مستفتین کو 3 مختلف انہوں نے جواب دے دیا. جب یہ چلے گئے تو میں نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، 2 آپ کے شیعہ عراق سے آئے تھے، آپ سے سوال کیے ہیں، آپ نے ہر ایک کو ایک مختلف جواب دیا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا، یا زرارہ ان ھذا خیر لنا وابقى لنا. یہ یا زرارہ، یاد رکھو کہ یہی کہ ہم مختلف جواب دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے، ہمارے سروائیول کے لیے، ہماری بقا کے لیے یہ ضروری ہے. وابقى لنا ولکم، اور آپ ہمارے بقا کے لیے اور ہمارے شیعوں کے بقا کے لیے ضروری ہے. ولو اجتمعتم على امر واحد لصدقكم الناس علينا. اگر تم سب لوگ طریقہ کار ایک ہو، آپس میں اختلافات نہ ہو، سب لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھیں یہ شیعہ کتنے آرگنائز ہیں، یہ شیعہ کتنے ایک کلٹ کی صورت میں کوفہ میں، مثلا بغداد میں ہے، قم میں ہے، یہ مدینہ منورہ میں، فلان جگہ یہ شیعہ ہیں، یہ کبھی بھی خروج کر سکتے ہیں. خراسان میں یہ ہماری بقا کے لیے نہیں. اچھا، ولکان اقل لبقائنا وبقاء، اور یہ آپ کی بقا اور ہماری بقا کو خطرے میں ڈالے گی اگر ایسا ہو کہ آپ سب ایک طریقے کار پر. تو ائمہ طاہرین علیہ السلام مختلف جواب دیتے تھے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی اجنبی ہو مجلس میں تو وہ تقیہ کریں، نہیں، سب اپنے ہوں. تو پھر بھی حلال و حرام کے مسائل میں مختلف جواب دینا ان کا اسلوب تھا. اب کوئی کہہ دے میرے محترم ناظرین، تو پھر یہ تو جھوٹ بولتے تھے نا، یہ تو جھوٹ ہے. دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں گا اس کی وجہ کیا ہے. ائمہ اطہار علیہم السلام، دیکھیں یہ شخص کہہ رہا تھا اپنے مختلف پروگراموں میں، جماعت عمریہ کہتے ہیں کہ ائمہ اطہار علیہم السلام ان کے نزدیک کیا ہے، شیعوں کے نزدیک یہ انبیاء ہیں، ان کو نبوت کا درجہ حاصل ہے، ان پہ وحی آتی ہے، اور ملائکہ آتے ہیں ان کو حلال و حرام کے احکام دے دیتے ہیں. یہ سب بکواس ہے، اس کی جہالت ہے. یہ شخص نہیں جانتے، یہ لوگ ہمارے عقیدے کو نہیں جانتے. ہمارے نزدیک ائمہ طاہرین علیہم السلام، یہاں پہ 2 باتوں کا میں جواب دوں گا. حلال و حرام کے متعلق کیا ملائکہ آتے ہیں، دوسری بات ائمہ علیہ السلام کیا نبی ہیں، تیسری بات یہ کہ امام علیہ السلام نے کیسے مختلف جواب دے دیے نا. جھوٹ بولنا تو حرام ہے،
یہ امام علیہ السلام نے کیسے مختلف جواب دے دیا؟ ایک ہی فرد کو ایک ہی مسئلے میں تین افراد کو تین مختلف طریقے بتائے. تو یہ اس کے جوابات آئیں گے آپ کے پاس. یہ کتاب عیون اخبار الرضا لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ. آپ مشہد مقدس یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 80 میں ہمارے مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وشریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تنسخ الى یوم القیامہ ولا نبی بعدہ. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک منسوخ نہیں ہونے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا قیامت تک. فمن ادعا بعده نبوة او اتى بعد القرآن بکتاب فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه. بس کوئی بھی شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا ادعا کرے یا قرآن کے بعد دوسرا کتاب لے کے آئے کہ بھئی مجھ پہ بھی کتاب نازل ہوئی ہے، فدمہ مباح، اس کا خون مباح ہے. جو بھی شخص اس کو سنے اس کا دم مباح ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ جز نمبر 1. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 58 میں حدیث نمبر 19 زرارہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت بحر حقائق قرآن ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا عن الحلال والحرام. میں نے حلال و حرام کے متعلق ان سے پوچھا فقال حلال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال ابدا الی یوم القیامہ وحرامہ حرام ابدا الی یوم القیامہ. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام قیامت تک حرام ہے، ان کی حلال قیامت تک حرام ہے. لا یکون غیرہ ولا یجیء غیرہ. ان کے حلال کے علاوہ کوئی، ان کے حلال و حرام کے علاوہ کوئی حلال و حرام نہیں، ان سے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اب جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین تو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو فرشتے آتے تھے، فرشتوں سے بات ہوتی، وہ حلال و حرام نہیں لے کے آتے تھے. فرشتے جو آتے تھے وہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مقدرات کی باتیں، اللہ تعالیٰ نے اس سال فلان شخص کو موت دینا ہے، فلان چیزیں بلائیں نازل ہونی ہیں، فلان چیزیں ہونے والی ہیں، اس طرح کی چیزیں لے کے آتے تھے. وہ حلال و حرام کا نہیں لے کے آتے تھے. ملاحظہ فرمائیے کتاب سلیم ابن قیس ہلالی رحمۃ اللہ علیہ جزء ثانی چاپ دارالکتب چاپ قم مقدسہ ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں حدیث 11 میں 11ویں حدیث میں صفحہ نمبر 657 میں یا طلحہ ان كل آیت انزلها الله على محمد صلی اللہ علیہ وآلہ عندي باملاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وخط یدی وتاویل كل آیت. اللہ تعالیٰ نے جتنی آیات نازل کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھایا ہے، مجھے لکھوایا اور میں نے اپنے خط سے لکھا ہے، وہ سب مخطوط میرے پاس موجود ہے. وکل اس کی تفسیر بھی پیغمبر نے مجھے لکھا ہے، میں نے لکھ دیا. وکل حلال او حرام او حد او حکم، اور حرام اور حلال اور ارحد یا ای حکم یا کوئی دوسرا حکم او ای شیء تحتاج الیہ الامہ الی یوم القیامہ، اور جو بھی چیز قیامت تک امت کو اس کی احتیاج ہے. عندی مکتوبان باملاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس مکتوب ہے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان اقدس سے، وخط یدی، اور میرے اپنے ہاتھ سے میں نے لکھا ہے. ملاحظہ فرمائیے میں مزید آپ کی خدمت میں کتاب بصائر الدرجات الکبریٰ محمد ابن الحسن ابن صفار القمی رحمۃ اللہ علیہ چاپ قم مقدسہ. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر ہے 142. اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیے کہ ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نے فرمایا اما واللہ عندنا ما لا نحتاج الى الناس وان الناس لا يحتاجون الينا. اللہ کی قسم ہمارے پاس وہ علم ہے جس کی بدولت ہم کسی امتی کے محتاج نہیں ہیں، اور امتی والے سب ہمارے محتاج ہیں، امتی والے سب ہمارے محتاج ہیں، ہم کسی کے محتاج نہیں. ان عندنا الصحیفۃ 70 ذراعا بخط علی علیہ السلام واملاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو 70 میٹر اس کی طول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا ہے، علی امیر المؤمنین علیہ السلام نے لکھا ہے ان کے خط مبارک میں. فیہا من کل حلال و حرام، اس میں ہر حلال و حرام لکھا ہوا ہے. پھر فرمایا ابو عبداللہ علیہ السلام نے جامعہ پوچھا کہ جامعہ کون سی کتاب ہے؟ فرمایا کہ وہ ایسی کتاب ہے اس کی طول ہے 70 میٹر، یہ عریض العدیم ہے اور وہ چمڑے میں لکھا گیا ہے. اچھا وفیہا کل ما یحتاج الیہ الناس الیہ ولیس من قضیۃ الا وفی فیہا حتی عرش الخدش، اور اس میں ہر حلال و حرام اس میں موجود ہے، اس میں دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو پیغمبر نے نہ لکھایا ہو. حتیٰ یہاں تک کہ آپ کسی کا جسم پہ ایسا لکیر کھینچے نا تو اس کا جرمانہ کیا، اس کا بھی وہاں پہ لکھا ہے جرمانہ کیا. تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین، جب سب حلال و حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کے خط مبارک سے پوری شریعت پیغمبر محفوظ کر کے گئے تھے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس. تو امام علیہ السلام جب جواب دیتے ہیں نا، 3 آدمی آتے ہیں ان کو 3 مختلف جواب دیتے ہیں، تو وہ ان کے پاس وہی مکتوب ہے کہ فلان شخص جو اس حالت میں اس کی حالت یہ ہو تو اسی مسئلے میں اس کا حکم یہ ہے کہ یہ کرے، دوسرا شخص اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ یہ کرے، تیسرا یہی ہے کہ وہ اس طرح کرے، فلان شخص تقیہ میں وہ اس طرح کرے، فلان شخص تقیہ میں نہیں وہ اس طرح کرے. تو وہ جو 3 مختلف احکام بتا دیے ہیں وہ بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جو علم ان کے پاس تھا موروث ان کے روح سے دیا وہ بیان کیا.
اور وہ بالکل عصمت نہ تنہا نہ صرف یہ کہ وہ عصمت کے خلاف نہیں بلکہ عین عصمت ہے. ٹھیک ہے نا. اب ملائکہ کیا لے کے آتے ہیں میرے محترم ناظرین؟ یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی جز نمبر 1 صفحہ نمبر 264. فرمایا مبلغ علمنا على 3 وجوہ. حضرت امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہمارے علم کے 3 اقسام ہیں، ماض و غابر و حادث. ماضی گزرا ہوا، غابر آنے والا، اور ایک ہے مستقبل کے لیے، اور ایک ہے جو جدید ہوتا ہے. علم جدید ہوتا ہے، بدل جاتا ہے. فاما الماضی فمفسر، ماضی کے جو علم ہے وہ ہمارے پاس تفصیل کے ساتھ سب کچھ واما الغابر فمزبور، اور آئندہ کے واقعات یہ سب بھی لکھے ہوئے ہیں کہ جو ہوگا قیامت تک وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں. واما الحادث فقذف في القلوب ونقر في الاسماء وهو افضل علمنا ولا نبي بعد نبينا. اور بعض ایسی چیزیں نا کہ جو اجل معلق ہے، جو تبدیل ہو جاتا ہے، مقدرات وہ تبدیل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا فرشتوں کو بھیج کر ہمیں خبر دے دیتا ہے کہ یہ بات، یہ بلا نازل ہونے والی یا بلا ہٹنے والی ہے، کسی کا گھٹنا ہے، عمر کسی کا زیادہ ہونا ہے، ارزاق کسی کا کم ہونا ہے، ارزاق کسی کا زیادہ ہونے والا ہے. یہ چیزیں کیونکہ بدل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا علم ہمیں اپڈیٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ فرشتے لے کے آ جاتے ہیں. لیکن یہ نبوت نہیں ہے، لا نبی بعد نبی، ہمارے پاس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پتہ چلا نا آپ عزیزو، پتہ چلا کہ جو چیز یہ شخص لے کے آیا تھا، تو دوبارہ آتے ہیں کہ علی ابن ریاح کے متعلق یہ کہتا ہے کہ بھائی علی ابن ریاح گیا ہے امام علیہ السلام کے بارگاہ میں، اس نے سوال کیا ہے تو امام نے ایک جواب دیا، اور وہاں پہ کوئی تابعی نہیں کہ تقیہ کرتا. پھر دوسرے امام سے کئی سال بعد اسی سوال کو پوچھا تو اس نے دوسرا جواب دے دیا، وہاں پہ بھی کوئی نہیں تھا تقیہ کرے. اس لیے علی ابن ریاح کو شک ہو گیا مسئلہ امامت پر، عصمت پر، امام علیہ السلام کے علم پر. یہ تو ویسے ہی ان کو پتہ تو ہوتا نہیں ہے، انہوں نے چینج کیا، کبھی کچھ باپ کچھ کہہ رہا تھا، بیٹا کچھ کہہ رہا تھا، تو یہ تشیع چھوڑ کے کیا ہو گیا، زیدی ہو گیا. اچھا، اس کا جواب کیا ہے کہ یہ بدنیتی پہ مبتنی ہے، کیونکہ علی بن رباح کا واقعہ یہ خود تمریز کے ساتھ مذکور ہے، تضعیف کے ساتھ مذکور ہے، یہ کوئی مفروغ عنہ واقعہ نہیں ہے کہ ثابت ہے. خود کہتا ہے کہ مجھے اس واقعہ، مصنف کتاب خود کہتا ہے مجھے اس واقعہ، یہ واقعہ مشکوک ہے. بات ہی ختم ہے، جو واقعی مشکوک ہے. ٹھیک ہے نا. پھر یہ واقعہ صحیح بھی ہو کہ کوئی شخص ایک امام علیہ السلام سے کوئی سوال کرے، وہ ایک طرح سے جواب دے، اس کے بیٹے سے وہی سوال کرے، وہ دوسرا طرح سے جواب دے دے، تو یہ جو اگر وہ شخص اس وجہ سے وہ تشیع چھوڑتا ہے تو اس کی جہالت ہے، اس کی عدم علم ہے، اس کی نادانی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے خود بتا دیا، ہم ایک ہی مجلس میں ایک ہی سوال کے ہو سکتا ہے کہ 10 مختلف جواب دے دیں مختلف افراد کو. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے تقیہ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں مجلس میں کوئی مخالف موجود ہو، کوئی ناصبی موجود، تقیہ کے بہت سارے اسباب ہیں. جو بھی چیز بقا کے لیے ضروری ہے امام علیہ السلام وہ طریقہ اپنا لیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ان کو کیا کرنا. اور یہ کہ ایک ہی مسئلے کے 3 مختلف احکام ہوں، اگر وہ ان کے پاس منصوص موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ عین دین یہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے.